بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج کا سبق کا عنوان ہے قوم عاد۔ یہاں سے ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کا نام تھا عاد، قوم عاد۔ تو قوم عاد کے سدھارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو دیکھیے یہ واقعہ کس طریقے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد، قوم عاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئی، جیسا کہ تم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں پڑھا ہے، جیسا کہ تم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں پڑھا ہے۔ ساری امت مٹ کے رہ گئی، ساری امت مٹ کے رہ گئی، پورا شہر برباد ہو گیا، پورا شہر برباد ہو گیا، ساری بستی ویران ہو گئی، ساری بستی ویران ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر آباد ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر آباد ہو گیا، پوری بستی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھر گئی، پوری بستی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت سی قومیں ہوئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت سی قومیں ہوئیں، جنہوں نے پورے ملک آباد کیے، جنہوں نے پورے ملک آباد کیے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی، انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے زبردست اور بہت طاقتور تھے، قوم عاد کے لوگ بڑے زبردست اور بہت طاقتور تھے۔ ان کے جسم فولاد کے، ان کے جسم فولاد کے، فولاد یعنی لوہا، ان کے جسم فولاد کے اور دل پتھر کے معلوم ہوتے تھے، اور دل پتھر کے معلوم ہوتے تھے۔ یہ ہر ایک کو ہرا دیتے تھے، یہ ہر ایک کو ہرا دیتے تھے، جس پر چاہتے تھے ظلم و زیادتی کرتے تھے، جس پر چاہتے تھے ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا، کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا، ہر ایک ان سے ڈر جاتا تھا، ہر ایک ان سے ڈر جاتا تھا، اور یہ کسی سے ڈرنا جانتے ہی نہ تھے، اور یہ کسی سے ڈرنا جانتے ہی نہ تھے۔ عاد کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، عاد کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز ضرورت سے زائد ان کو ملی تھی، ہر چیز ضرورت سے زائد ان کو ملی تھی۔ ان کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ پورا شہر آباد ہو گیا، ان کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ پورا شہر آباد ہو گیا،
سارے مکانات بھر گئے، سارے مکانات بھر گئے۔ جب ان کے لڑکے صبح کے وقت سیر و تفریح اور کھیل کود کے لیے نکلتے تھے، جب ان کے لڑکے صبح کے وقت سیر و تفریح اور کھیل کود کے لیے نکلتے تھے تو عجیب چہل پہل ہوتی تھی، اور عجیب رونق نظر آتی تھی، اور جب ان کے اونٹ اور بکریاں جنگل چرنے جاتیں تو ان کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا تھا، پورا جنگل اونٹ اور بکریوں سے بھر جاتا تھا، اور گھوڑے جب میدان جنگ میں لڑائی کے لیے قطار باندھ کر نکلتے تھے، قطار یعنی لائن بائی لائن، قطار باندھ کر نکلتے تھے تو ان کا سما بھی قابل دید ہوتا تھا، سما یعنی نظارہ بھی قابل دید ہوتا تھا، دید مطلب دیکھنا، یعنی دیکھنے کے لائق ہوتا تھا، تو ان کا سما بھی قابل دید ہوتا تھا۔ زمین ایسی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سبز مخمل بچھا ہے، یعنی زمین بھی اتنی ہریالی تھی، اور اتنے ہریالی زمین تھی، اتنے سارے کچھ اگتے تھے، زرخیز زمین تھی کہ ہر کچھ غلے، اناج اور میوے، فروٹس، پھل سارے کچھ اس میں پیدا ہوتے تھے، تو بہت سرسبز و شاداب زمین تھی، سبز مخمل بچھا ہے۔ پھر اس میں جا بجا چشمے، جا بجا یعنی بہت زیادہ، چشمے، نہریں، تالاب اور کنویں، صاف شفاف پانی، جیسے سبز مخمل میں سفید ریشم کا کام، مکانات کے چاروں طرف سرسبز و شاداب چمن، پھولوں کی بہار، پھلدار درختوں کی قطار کہ دیکھتے ہی رہیے۔ دیکھیے، زمین ایسی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سبز مخمل بچھا ہے، پھر اس میں جا بجا چشمے، نہریں، تالاب اور کنویں، صاف شفاف پانی، جیسے سبز مخمل میں سفید ریشم کا کام، مکانات کے چاروں طرف سرسبز و شاداب چمن، پھولوں کی بہار، پھلدار درختوں کی قطار کہ دیکھتے ہی رہیے۔ غرض راحت و آرام کے سینکڑوں سامان تھے، آرام کے دن تھے، عیش کی راتیں تھیں، مگر اللہ اکبر، عاد کی نافرمانی کی بھی کوئی حد تھی، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں اور اس کو بھولے بیٹھے تھے،